سکندری عہد میں اکثر لوگ پیشہ ور اور حرفت کار تھے، اور تمام دولت مندوں کو خیرات کی توفیق اس طور پر تھی کہ ہر ایک دوسرے پر صدقت لے جانا چاہتا تھا اور اس عمل خیر میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلطان سکندر نے حکم دیا کہ سال میں 2 بار بادشاہی خزانہ ہر شہر میں محتاجوں کے اندر تقسیم مال کے لیے لے جایا جائے۔ خدا آگاہ اور دیانتدار لوگوں کی ایک جماعت اس خدمت کے لیے نامزد تھی، جو خود جا کر پورے اہتمام و دیانت کے ساتھ حسب ضرورت محتاجوں کو روپے پیسے تقسیم کیا کرتی تھی۔ معاش کے باب میں ائمہ کو ایک قلم حکم دیا کہ جن جاگیردار امراء سے انہیں تنخواہ ملتی ہے ان کے پاس تحلیل کریں کہ جاگیر در فلاں محل سوائے املاک و وظائف حکم شد۔ اسی ایک حکم سے سلطان سکندر نے تمام ائمہ ممالک محروسہ کو فکر معاش سے آزاد کر دیا، اور کوئی شخص کسی فرمان جدید کا محتاج نہ رہا، اور کوئی امیر اپنے گھر میں بندوبست نہ کرتا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے ذریعے اپنے امور انجام دیتا، خود دیوان وزارت میں آتا اور حساب سمجھتا۔ پرگنوں کی راہوں میں کوئی پیادہ بے سوار چوپایوں کو حیلہ و جبر سے پکڑ کر اپنی ملکیت میں داخل نہ کرتا، اور جن امراء کے نام فرمان صادر ہوتا وہ امراء 2-3 کوس آگے بڑھ کر شاہی فرمان کا استقبال کرتے، اور مقام استقبال پر ایک چبوترا تعمیر کیا جاتا۔ جو شخص شاہی فرمان لے جاتا تھا اس چبوترے پر کھڑا ہو جاتا تھا، اور یہ امراء اس چبوترے کے نیچے کھڑے ہو کر پوری تعظیم و احترام کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے فرمان لیتے، سر آنکھوں پر رکھتے، اگر حکم ہوتا وہیں پڑھتے ورنہ گھر لاتے، اگر خفیہ تنہائی میں پڑھنے کا حکم ہوتا ویسا ہی کیا جاتا تھا۔ سید سالار مسعود غازی کا نیزہ یعنی جھنڈا جو ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ نکالا جاتا تھا، اس نے اس رسم کو اپنے پورے ملک سے ختم کر دیا، اور غازی میاں کے علم کی رسم ختم ہو گئی۔ عورتوں کو مزارات اولیاء کی حاضری سے روک دیا گیا۔ کپڑا، غلہ اور تمام اجناس کی ارزانی اس کے عہد سلطنت میں اس طرح تھی کہ جو شخص قلیل آمدنی بھی رکھتا تھا وہ بھی انتہائی خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ عیدین، عاشورہ اور عید میلاد النبی کے موقع پر یہ دائمی حکم تھا کہ تمام قیدیوں کے نام کی فہرست سلطان کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ جو قیدی کسی مالی معاملے کی وجہ سے سزایاب ہوتا اس کے نام کے سامنے اپنے قلم سے لکھتا تھا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اگر سواری کی حالت میں کوئی مظلوم فریاد کرتا تو دیکھ کر فرماتا یہ کوئی مظلوم ہے، اور لوگ مظلوم کا ہاتھ پکڑ کر کافی و شافی تسلی دیتے۔ سلطان جس شخص کو ایک بار جاگیر دے دیتا، جب تک اس سے کوئی خیانت ظاہر نہ ہوتی اس کو جاگیر سے الگ نہ کرتا، اور اگر کسی شخص سے کوئی قصور صادر ہوتا دوبارہ اسے کوئی جاگیر نہ دیتا تھا، لیکن عزت و مرتبہ سے نہیں گراتا تھا، اور جو عنایت اس پر رکھتا تھا اس میں کمی نہ کرتا تھا۔ فن موسیقی میں مہارت رکھنے والا کوئی سازندہ یا گویہ مغنی اس کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اپنی بارگاہ میں ساز یا گانا نہ سنتا تھا۔ میران سید روح اللہ اور سید ابن رسول یہ دونوں عزیز ہمیشہ شاہی سرا پردہ خاص میں بادشاہ کے حکم کے مطابق موجود رہتے تھے۔ گویے یا سازندے جہاں سے بھی آتے ان دونوں کے سامنے اپنے فن کا اظہار کرتے۔ سلطان بھی سنتا تھا۔ ہمیشہ 10 آدمی ایک پہر رات گزرنے کے بعد حاضر خدمت سلطان ہو کر شہنائی بجاتے تھے۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ مقام چہاروں کے علاوہ نہ بجائیں۔ اول بالکوش، دوم کلیان، سوم کانٹرا، چہارم حسینی بجا کر ختم کر دیتے تھے۔ اگر ان کے علاوہ کچھ اور پڑھتے سزا پاتے تھے۔ بادشاہ کے لیے ہر ایک کام کا وقت متعین تھا۔ وقت مقررہ اور دستور کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہوتی۔ اس کے تمام افعال و اقوال میں انگشت نمائی کی گنجائش نہ تھی، مگر وہ اپنی داڑھی منڈواتا تھا، اور کھانا جو ایک مرتبہ مقرر ہوا زندگی کے آخر تک اس میں کمی واقع نہ ہوئی، اور جس شخص کو زندگی میں ایک بار کھانا یا کوئی دوسری شے عطیہ دی جاتی تھی وہ آخر عمر تک قائم رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جون پور سے ایک بزرگ شیخ عبد الغنی گرمی کے موسم میں بادشاہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس وقت ان کے لیے جو کھانے نامزد کیے گئے موسم کی رعایت کرتے ہوئے 6 کوزہ شربت بھی کھانوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ دوسری بار جب شیخ موسم سرما میں آئے 6 کوزہ شربت کھانوں کی فہرست سے ساقط نہ ہوئے، بدستور باقی رہے۔ اس نے اپنے زمانے میں اکابر علماء میں جس کا احترام اولاً جس انداز سے کیا تھا
اگر دوبارہ وہ اس کے پاس آتا یا مستقل خدمت شاہی میں حاضر رہتا، سابقہ التفات میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ سلطان کا کلام بھی عادت کے مطابق جاری رہتا۔ جس امیر کو جہاں کھڑے ہونے کا حکم ہو جاتا وہ ہمیشہ وہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس کا مزاج اور حافظہ کافی درست تھا۔ ہر روز روزنامچہ، نرخ اشیاء اور پرگنوں کے واقعات جو اس کے سامنے پیش ہوتے، اگر اس کی نگاہ میں ذرا بھر بھی نامناسب ہوتے، فوراً اس کے تدارک کی کوشش کرتا۔ اس نے لشکر کے قوانین ایسے بنائے تھے کہ لشکر کی تعداد شمار سے باہر تھی۔ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 1,50,000 سوار، 25,000 پیادہ بندوقچی اور تیر انداز ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ چلتے تھے۔ بعض ایسے بھی سفر ہوتے تھے جن میں مذکورہ تعداد سے زیادہ لشکر اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک فوج اعظم ہمایوں کے ساتھ تھی جو ہیبت خان نیازی سے نبرد آزما تھی۔ 30,000 فوج ٹیلا بال ناتھ جوگی کے پاس قلعہ رہتا سے 9 میں کشمیریوں اور کھکروں کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت موجود رکھتا تھا۔ دیبال پور اور ملتان فتح خان کے حوالے کر دیا تھا۔ قلعہ ملوٹ، جس کی بنیاد تاتار خان یوسف سلطان بہلول کے ایک امیر نے رکھی تھی، حمید خان کاکڑ کو اس قلعے میں متعین کیا تھا۔ حمید خان نے نگر کوٹ، جوالو دندہ دال، جموں وغیرہ کے تمام پہاڑوں پر اس طرح قبضہ کر لیا تھا کہ کسی کو دم مارنے کی طاقت نہ تھی۔ دستور پیمائش کے مطابق پہاڑی باشندوں سے روپیہ وصول کرتا تھا۔ سرکار سرہند مسند علی خواص خان کی جاگیر میں دے رکھا تھا۔ خواص خان نے اپنے غلام ملک بھگونت کو سرہند میں متعین کیا تھا۔ دارالخلافہ دہلی میں میاں احمد خان شیروانی کو امین اور عادل خان و حاتم خان کو فوجدار و شقدار مقرر کیا تھا۔ جب سنبھل کی رعایا نے نصیر خان کے مظالم کی فریاد کی، مسند علی عیسیٰ خان ابن مسند علی ہیبت خان نیازی، جس کا خطاب خان اعظم تھا، جو بہلول لودھی اور سلطان سکندر لودھی کا مصاحب و مشیر خاص تھا، اسے نصیر خان کی جگہ سنبھل کی جاگیر عطا کی اور حکم دیا کہ میں نے پرگنہ کانت کولا اور مکھ اہل و عیال اور سواران قدیم کو بطور سہنک عطا کیا۔ وہ 5,000 نئے سوار بھی اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ علاقہ سنبھل فتنہ پرداز اور شور انگیز لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس علاقے کے اکثر لوگ سرکش و باغی ہیں۔ یہ لوگ حکام شاہی کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب مسند علی عیسیٰ خان سنبھل آیا تو اس بہادر شیر دل امیر نے اس علاقے سے فتنہ گر شرنگیز لوگوں کو تلوار کے زور سے بالکل پست اور سرنگوں کر دیا۔ جو لوگ جنگل کو اپنے فرزندوں کی طرح پروان چڑھاتے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنگل کو کاٹ ڈالا اور حسرت آمیز آہیں بھریں، چوری و رہزنی سے توبہ کر لی۔ خان نے شہر کے گرد و نواح میں رہنے والوں سے اراضی کی پیمائش کر کے لگان وصول کی۔ شیرشاہ کہتا تھا، ان 2 شیروانیوں یعنی مسند علی عیسیٰ خان اور میاں احمد میر کی وجہ سے میں دہلی اور لکھنؤ تک مطمئن ہو گیا ہوں۔ فرق نیازی جو قنوج کا شقدار تھا، اس نے ملکوسا کے سرکشوں اور ڈاکوؤں کو اس طرح زیر کر لیا تھا کہ وہ لوگ اس کی مخالفت کی مجال نہ رکھتے تھے۔ اس نے قلعہ دار گوالیار میں 1 فوج اور 1,000 بندوقچی رکھے تھے۔ قلعہ بیانہ میں 1 فوج اور 500 بندوق دار مقرر کر رکھے تھے۔ قلعہ رتن پور میں 1 فوج اور 1600 بندوقچی مقرر کر رکھے تھے۔ قلعہ چتوڑ میں 3,000 بندوقچی رکھ چھوڑے تھے۔ قلعہ شاہ آباد، جو مانڈوا کے نام سے مشہور ہے، میں شجاعت خان کو 7,000 بندوقچیوں کے ساتھ اور قلعہ رائے سین میں 1,000 فوج اور 1,000 توپچی مقرر کر دیے تھے۔ قلعہ چنار میں 1,000 فوج اور 1,000 بندوق دار، قلعہ رہتاس قلعہ میں جو صوبہ بہار میں ہے، اختیار خان شروینی کو 12,000 بندوقچیوں کے ساتھ مقرر کیا تھا، اور ایک لشکر جرار جس کی تعداد حساب و شمار سے باہر تھی اس قلعے میں موجود رہتی تھی۔ ایک فوج ملک دہندیرہ میں مقرر کر رکھی تھی۔ خواص خان اور عیسیٰ خان کو ملک ناگور، اجمیر اور جودھ پور میں متعین کیا تھا۔ سرکار کالپی میں ایک فوج مقرر کر رکھی تھی۔ ملک بنگالہ کو چند حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ قاضی فضیلت، جو اوباشوں کی زبان میں قاضی فضیحت کے نام سے مشہور تھا، اسے ملک بنگالہ کا امیر بنا رکھا تھا۔ ہر جگہ وہاں کے حالات کے مناسب فوجیں مقرر کر رکھی تھیں۔ ایک مدت کے بعد یہ فوجیں، جو کہ جاگیروں میں فارغ البال و آسودہ حال ہوتی، اپنے پاس بلاتا تھا۔ ان کے عوض عمرہ کو ظفرمند فوج کے ساتھ
جنہوں نے محنت و مشقت برداشت کی تھی بھیج دیتا تھا۔ شیر شاہ عدل و انصاف کو ہر جگہ پیش نظر رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ خیرات کا شوق دلاتا رہتا تھا، جس کی برکت موت کے بعد عامل کو پہنچتی تھی۔